بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پر بھروسے کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ نہایت محتاج اور غریب تھے، لیکن نہایت دلدار، صابر اور شاکر تھے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ کی دی گئی نعمت پر چاہے جیسی ہو اس پر شکر ادا کرتے۔ اس طرح ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، تو خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا، ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال جان کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہو، لہٰذا تم تندور میں آگ جلائے رکھو تاکہ ہمسایوں کی یہ بدگمانی دور ہی رہے۔ یہ سن کر اس شخص کی نیک بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا دی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ تندور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر پڑوسن آگ لینے آ گئی اور کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے اس نیک سیرت بیوی کو آواز دی کہ اللہ کی بندی، تم تندور میں روٹیاں لگا کر ایسی بے خبر ہو گئی کہ روٹیوں کی خبر تک نہ لی۔ یہ سن کر اس عورت نے تندور دیکھا تو واقعتاً خدا کی قدرت کا عجیب کرشمہ نظر آیا کہ تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے اس میں سے روٹیاں نکال کر شوہر کے سامنے لا کر رکھی اور وہ خود حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ دیکھ کر اس عورت کے شوہر نے کہا، اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے، اللہ کی ذات تو اس سے زیادہ قدرت رکھتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس کھانے سے نوازا۔ اس عورت نے سوچا کہ میرا شوہر اتنا ایماندار ہے اور اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ اس کے ایمان کی وجہ سے ہوا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے کہ جس سے دنیا کی روز روز کی فکر دور ہو جائے اور ہم دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ہمارے حال سے واقف ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے، لیکن بیوی کے بہت اصرار پر اس شخص نے شب کی آخری پہر میں دعا کی، اے اللہ، تو ہمارے حال سے واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کی عرض کی حاجت نہیں، لیکن مجھے میری بیوی نے مجبور کر دیا، تو چاہے تو اس کی خواہش پوری کر دے۔ جب وہ شخص دعا کر رہا تھا تو اس کی ایک طاق سے ایک ہاتھ باہر نکلا جس میں ایک ایسا روشن موتی تھا جس سے پورا گھر روشن ہو گیا، پھر وہ موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگانا چاہا کہ اللہ کی بندی جلدی اٹھو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی ہے۔ یہ سن کر بیوی اٹھی اور اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان جو اس قدر روشن ہے کہ آفتاب بھی اس کی روشنی دیکھ کر شرماتا ہے۔ میں اس کو دیکھ کر کھوئی ہوئی تھی کہ ہوش آنے پر میں نے پوچھا، یہ شاندار مکان کس کو ملے گا؟ تو جواب آیا، یہ گھر تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدنما ہو گیا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ جواب ملا، وہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہاری خواہش کے مطابق دنیا میں چلا گیا۔ جس قدر تم دنیا میں راحت اور آرام چاہو گی، اس قدر یہاں کے راستوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت اور آرام سے بے نیاز میں اس کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کیجئے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا پھر وہیں اپنے مقام پر واپس چلا جائے۔ پھر واپس اس کے شوہر نے اللہ کے سامنے دعا کی، اے میرے رب، تو بڑا رحیم اور کریم ہے، تم نے اپنی اس بندی کو جنت کا مزہ چکھا کر اس کو دنیا کی لذتوں سے نجات دی،
میں تیری رحمت اور اس عنایت کا کس طرح شکر ادا کروں۔ ابھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک وہ موتی غائب ہو گیا۔ ناظرین، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اس کی شکر گزاری کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کی لالچ کے بجائے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے دعا کریں۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور آخرت کی زندگی ہی قائم رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کی زندگی کو سنوار سکیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔